بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس والی ویڈیو میں ہم انگلش 518 کا ریسرچ میتھڈولوجی ان ELT انگلش لینگویج ٹیچنگ کا GDB نمبر 1 کا سولوشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 24 نومبر ہے، جو کہ کل آپ لوگوں کی 24 ہے، آج 23 ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سولوشن کو اچھے سے سمجھ لینا ہے اور اپنی ورڈنگ میں اس کو لکھ کے اپنا آنسر جو ہے وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو مین جو ان کا کویسچن ہے جی، ریسرچ کویسچن جو انہوں نے یہاں پہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں ریسرچ پیپر میں اگر ہم کوئی ریسرچ کویسچن ڈھونڈتے ہیں یا ہمیں ریسرچ کویسچن بنانے کو کہا جاتا ہے تو ہم وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ بیسیکلی آپ لوگوں کا جو مین کویسچن ہے وہ یہی ہے، آپ لوگوں کا جو آبجیکٹو ہے مین اس GDB کا وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے، سکھایا جائے کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنا ریسرچ کویسچن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کو اپنا ریسرچ کویسچن نہیں بنانا آتا ہے تو آپ یہ والے لنک پہ جو ہے نا اس کو اوپن کر کے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے اس کے کمپلیٹ پروسیجر سمجھایا ہوا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنا ریسرچ کویسچن بنا سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سچویشن دی گئی ہے، ایک ٹاپک دیا گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے لکھنا ہے چیلنجز فیسڈ بائی دا وچو یونیورسٹی BS اسٹوڈینٹس ان انگلش ان لرننگ انگلش لینگویج۔ کون کون سے چیلنجز جو ہیں وہ وچو یونیورسٹی کے BS اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں انگلش سیکھنے کے دوران، تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے ایک ریسرچ کویسچن لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم نے یہ بھی لکھنا ہے کہ ہمیں اس ریسرچ کویسچن کا آنسر ڈھونڈنے کی کیوں ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ والا مین کویسچن ہے ہمارے پاس۔ اچھا، یہ والا لنک جو ہے وہ آپ لوگ کس طرح سے اوپن کر سکتے ہیں، اس والے لنک کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے پھر اوپن کا آپشن آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جسٹ اس والے کو ہی سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے آپ نے جو ہے نا اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر کاپی کا آپشن آئے گا، یا پھر آپ لوگ اس کو اوپن کا آپشن آئے گا، آپ وہاں پہ ڈائریکٹلی کروم پہ اوپن کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، آپ کے پاس 200 to 250 جو ہے نا ورڈز لمٹ ہے، آپ نے 200 سے 250 ورڈز کے اندر اندر جو ہے نا وہ اپنا سولوشن پرووائڈ کرنا ہے۔ اس سولوشن ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 سولوشن جو ہے نا وہ شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو جو سوٹیبل لگتا ہے آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ دیکھتے ہیں جی اپنے سولوشن کی طرف۔ تو یہاں پہ میں نے سولوشن جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس سولوشن کو کاپی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ہر ایک ویڈیو میں جو GDB اور اسائنمنٹس کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کاپی نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ رونگ آنسر بنایا ہوتا ہے یا پھر اس میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ مارکس نہیں ملیں گے، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے پلیجرزم کو چیک کریں، اور پلیجرزم چیک کا جو ہے نا وہ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ آپ لوگ اپنے پلیجرزم کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کا پلیجرزم آ جاتا ہے 0% بھی 0.5% بھی اگر آپ لوگوں کا پلیجرزم آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو مارکس جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں۔ پلیجرزم جو ہے اگر آپ لوگ اپنی یوٹیوب کی کسی ویڈیو سے بھی وہ لکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کا پلیجرزم آ جاتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی جو پلیجرزم چیکر یوز کرتی ہے تو اس میں ویڈیو لنکس جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون سی ویڈیو سے آپ لوگوں نے یہ جو سولوشن ہے وہ کاپی کیا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ 24 ہے اور اس میں 200 to 250 ورڈز لمٹ ہے۔ تو آپ کا جو فرسٹ آنسر ہے وہ یہ ہے جی، یہاں پہ میں نے سب سے پہلے تو ریسرچ کویسچن لکھ دیا ہے، واٹ آر دا پرائمری چیلنجز فیسڈ بائی وچو یونیورسٹی BS اسٹوڈینٹس ان افیکٹولی لرننگ دا انگلش لینگویج۔ یہ میں نے ایک فرسٹ ریسرچ کویسچن لکھ دیا، اس کے بعد میں نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہمیں اس کویسچن کا آنسر ڈھونڈنے کی کیوں ضرورت ہے۔ انڈرسٹینڈنگ دا چیلنجز فیسڈ بائی وچو یونیورسٹی BS اسٹوڈینٹس ان لرننگ انگلش از کروشل فار سیورل ریزن۔ یہ کچھ وجوہات کی بنا پہ اس کا آنسر جو ہے نا وہ ڈھونڈنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ فرسٹ یہ ہے کہ ایز انگلش بیکم انکریزنگلی وائٹل ان گلوبل کمیونیکیشن انشورنگ افیکٹو لینگویج ایکوزیشن امنگ اسٹوڈینٹس۔ تو ابھی جو ہمارے پاس جو گلوبل کمیونیکیشن ہے، ہم ایک دوسری کنٹریز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ہمارا اگر کوئی بھی آن لائن پلیٹ فارم ہے، لائک آپ کا فری لانسنگ وغیرہ کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے ڈی اسکلس کا، تو یہ والے جو پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں انگلش جو ہے نا وہ ہمارا مین جو ہے نا وہ رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انگلش جو ہے وہ ہماری مین لینگویج سمجھی جاتی ہے۔ تو اس کو ہم افیکٹو لینگویج ایکوزیشن کے لیے، افیکٹولی لرن کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ انگلش کا اچھا خاصا نالج ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
particularly in an online learning environment, is essential for their academic and professional success. جیسے کہ ہمارا آن لائن لرننگ انوائرمنٹ ہے، لائک ہمارا جو وی یو کا جو سسٹم ہے تو یہ سارا آن لائن ہے، تو اس کے لیے اس میں کامیابی کے لیے ہماری اپنی اکیڈمک ایکٹیویٹیز کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہم اس کو انگلش کو اچھے سے سمجھیں. Identifying these challenges can lead to tailored solutions and improvements in teaching methodologies. ان چیلنجز کو جو ہے ان کی شناخت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ٹیچنگ میتھڈولوجیز میں، اپنے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں اس میں ہم اس کو اپلائی کریں اور ہماری جو ٹیچنگ ہے وہ امپروو ہو جائے. اٹ کین گائڈ ایجوکیٹرز ان ڈیولپنگ اسٹریٹجیز دیٹ ایڈریس اسپیسیفک ہرڈلز فیسڈ بائی اسٹوڈنٹس ان اے ورچوئل سیٹنگ. اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ لینگویج، انگلش لینگویج جو ہے اس کا اچھا جو ہے نا وہ نالج ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی ورچوئل سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، لائک آپ کا جو یوٹیوب جو ہے وہ ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ آپ لوگ ورچوئل اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی ورچوئل کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈسٹینس لرننگ، ٹھیک ہے. تو آپ اگر گھر میں بیٹھ کے آپ اس ایک ویڈیو کو دیکھ کے اپنے جو ہے وہ لرننگ کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی ورچوئل سیٹنگ ہوتی ہے. اس اسپیسیفک جو پرابلمس اس کو ہم دیکھتے ہوئے فیس کرتے ہیں یوٹیوب پہ اگر ہم لرن کر رہے ہیں، یا پھر ہماری یونیورسٹی کا جو لرننگ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ہم لرن کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اس کا نالج جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کو جو ہے اس کی اسٹریٹجیز جو ہے نا وہ ہمیں لازمی پتہ ہونا چاہیے. تو وہ کیسے ہمیں پتہ ہوں گی، وہ ہم ان ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو یوز کرتے ہوئے پتہ کر سکتے ہیں. Moreover, by uncovering these obstacles, institutions can better allocate resources, design targeted support systems, and create more inclusive and accessible learning environments for diverse student populations. اب یہاں پہ جو ہے اگر ہم ان جو رکاوٹوں کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ان ریسورسز جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں، بہتر ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو سپورٹ سسٹم ہے اس کو اچھے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، جیسے ہماری یونیورسٹی کا جو سپورٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں کو پراپرلی آنسرس دیے جاتے ہیں. آپ کا ایم ٹی بی ہے، آپ کا جی ٹی بیز وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایم ڈی بی بھی آپ لوگوں کو انسٹرکچرز جو ہیں وہ اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مینجمنٹ کے تھرو ہوتی ہیں، ایک میتھڈولوجی کو اپلائی کیا جاتا ہے، اور یہ میتھڈولوجیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو انگلش لینگویج میں ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ نیکسٹ ہے جی، اس کے بعد ہے جی یہاں پہ اسٹوڈینٹس کی جو اسٹرگل ہے اس کو لینگویج لرننگ میں جو ہے نا وہ اسٹوڈینٹس کی جو اسٹرگل ہے وہ بھی یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اس کو کمپریہینڈ کرتی ہے، ہمیں وضاحت دیتی ہے کہ کس طرح سے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں انگلش کو سیکھنے میں. ٹھیک ہے، بائی یوزنگ ورچوئل کانٹیکٹس، یعنی وہ اپنا جو ڈسٹینٹ لرننگ کے تھرو جو ہے وہ کس طرح سے اپنی اسٹرگل کر کے اس لینگویج کو سیکھتے ہیں. تو یہ اس چیز کی وضاحت بھی کرتی ہے. اٹ آفرز انسائٹس انٹو دا یونیک ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی لرنرز ان ریموٹ سیٹنگز، enabling the enhancement of digital pedagogies and platforms to better accommodate language learning needs. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس والی لائن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو لرنرس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ سیٹنگس جو ہے نا وہ کرتے ہیں، لائک ہر ایک کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی حساب سے اپنی جو کمفرٹ زون کے حساب سے جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتا ہے. تو ہر ایک کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ یونیک ہوتی ہیں، ہر ایک اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سیم پرابلمس جو ہے نا اس کو نہیں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کسی ایک سبجیکٹ میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل جیسے CS101 کا اسٹوڈنٹ کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح پاک 301 کا سبجیکٹ ہے. تو کچھ اسٹوڈنٹس کو CS کے سبجیکٹ میں جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف جو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو CS کا سبجیکٹ جو ہے وہ بہت آسان لگتا ہے اور پاک 301 جو ہے اس کو تھوڑا مشکل لگتا ہے. تو اس طرح کا جو ڈیفیکلٹیز ہے جو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس یا لرنرس جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں، تو سب کی جو ہے نا وہ یونیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کیا کرتی ہے، یہ پیڈاگوجیز جو ہیں یہ ہمارے پاس میتھڈولوجیز جو ہیں وہ انہینس کرتی ہیں ڈیجیٹل پیڈاگوجیز کو. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، آپ کے جو کروم براؤزر پہ آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹس نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو یونیورسٹی کا جو مین جو سیٹ اپ ہے
وچو یونیورسٹی کا. تو اس میں آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہی پڑھائی جاتی ہیں، آپ کو آن لائن ہی پڑھائی جاتی ہیں. آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو، یعنی ڈیجیٹل جو چیزیں ہیں، آپ کو موبائل فون یوز کرنا آ جاتا ہے، آپ کو اپنا پی سی وغیرہ یوز کرنا آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ انگلش لرن کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم بی ایس انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اتنا ہی نالج انگلش کا ہے اور اس سے زیادہ کہیں نالج جو ہے وہ کمپیوٹر یا پی سی یا موبائل کا ہو گیا ہوگا. کیونکہ ہم اس کو بھی ایٹ اے ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ لینگویج لرننگ کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں اس کو بہتر پلیٹ فارم جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ ہے جی probing into the challenges faced by virtual university based students in learning English serves both immediate and long term goals by fostering better educational practices, improving student outcomes. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے جو چیلنجز ہیں اس کو فیس کرتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی جو چیلنجز ہیں اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس میں ہم ان کو فوری طور پہ اور لانگ ٹرم گولس جو ہے نا پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو جو اسٹوڈنٹ کے آؤٹ کمس ہیں اس کو امپروو کر کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس لرننگ کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو سولو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہے جی اینڈ انریچنگ دا لینڈسکیپ آف آن لائن لرننگ ان لینگویج ایجوکیشن. تو یہاں پہ آپ لوگوں کا جو فرسٹ سولوشن ہے وہ ختم ہوتا ہے. سیکنڈ سولوشن جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ کوسچن میں نے سیم رکھ دیا اور اس کا آنسر جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے. جیسے یہاں پہ میں نے کووڈ-19 کا ذکر کر دیا کہ کووڈ-19 میں کون کون سے اسٹوڈنٹ، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ مطلب پریشانی ہوئی تھی اور ان میں بہت ساری جو ہے وہ ہرڈلس آئی تھیں ان کو اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہوئے. تو بہت سارے جو چیلنجز ہیں اسٹوڈنٹس نے وہ فیس کیے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کو جو بہتر لگتا ہے ان دونوں میں سے آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ایک سولوشن جو ہے وہ سمجھا دیا اور سیکنڈ والا آپ لوگوں نے اس کو خود سے پڑھ لینا ہے. دونوں میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، صرف تھوڑا بہت جو ہے نا وہ لفظوں کی چینج کی گئی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ آپ کو کووڈ-19 کا جو ہے نا ذکر کر دیا گیا ہے کیونکہ کووڈ-19 میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی اسٹڈیز میں پیچھے رہ گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مطلب جو پاس نہیں ہو رہے تھے وہ پاس ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کچھ دو سولوشنس ہیں آپ کے انگلش 518 کے، اور اس میں بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی کہ اس کا جو سولوشن ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے کیونکہ اسٹوڈنٹس کو اس کے ریسرچ کوسچن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے بنائیں گے. تو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ اچھی لگی ہو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئکن پر کلک کر دیجیے گا. اس سے آپ لوگوں کو آنے والے جو مڈ ٹرم کے کرنٹ پیپرز ہیں وہ ملتے رہیں گے. ملتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.